الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له فمن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالی کی جو خالق، مالک، داتا، گنج بخش، رنج بخش، پوری کائنات کو پالنے والا، جس کی آنکھوں سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ اوجھل نہیں ہے، جو زمین کے اندر کے خزانوں کو جانتا ہے، پانی کے بیچ تیرتی ہوئی مچھلیوں کو جانتا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس روح زمین پر جتنی بھی روحیں ہیں، جتنے بھی جسم ہیں، ان کو رزق کس طریقے سے عطا کرنا ہے. ہم اگر اپنے جسم کو دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالی کی تعریف اتنی ہے کہ اگر ہم اپنے جسم کی اناٹمی دیکھیں، اپنے جسم کا تبصرہ کریں، تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے جسم کے حصے اس طریقے سے رب تبارک و تعالی نے جوڑے ہوئے ہیں کہ جس کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے. اگر ہم اپنے ہاتھ کی طرف دیکھیں، ہتھیلی کی طرف دیکھیں، تو اس میں ہڈیوں کا جوڑ اور اس کے بیچ جو چھوٹی چھوٹی وینس ہیں، نسیں ہیں، اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی کی شان سب سے بلند و عظیم ہے. وہ اللہ جب اس کی مخلوق مختلف مشکلات اور مصائب کا سامنا کرتی ہے تو صرف رب تبارک و تعالی کی ذات ہی جو ہے وہ ان مشکلات اور مصائب کا حل کرتی ہے. اگر ہم خود کو چھوڑ کر انبیاء پر اگر ہم جائیں تو جب انبیاء کو بھی مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا تو رب تبارک و تعالی کی ذات جو ہے وہ ہمیشہ کھڑی رہی. یہ وہ ذات ہے جس کو نیند نہیں آتی اور جس کو نہ کبھی اونگ آتی ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم میں فرماتا ہے کہ اگر مجھے نیند آ جائے یا مجھے اونگ آ جائے تو اے میری مخلوق آپ خود اس بات کو سوچو کہ آپ کی جو مشکلات ہیں، جو مصائب ہیں،
ان کو کون سنے گا؟ لہذا خالق وہ ہے، دینے والا وہ ہے، مالک وہ ہے، پروردگار وہ ہے جو رات کی تنہائی میں کالی چونٹی کے قدموں کی آہٹ وہ بھی کالے پتھر پر جو ہے وہ عرش عظیم پر بیٹھ کر سنتا ہے، اور ہر مشکلات کو حل کرنے والا وہ جو جانوروں کی بولیاں سنتا ہے، جو چرند و پرند جتنے بھی ہیں ان کی جو بولیاں ہیں ان کو سمجھتا ہے، اور جو تمام جو یہاں پر عظیم قوم جو ہے انسانوں کی اس کی مشکلات کو بھی حل کرتا ہے۔ اگر ہم مختلف انبیاء کی بات کریں تو مختلف انبیاء نے بھی مشکلات اور مصائب میں خالص اللہ تبارک و تعالی کو پکارا ہے۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کی بات کریں، ہم نوح علیہ السلام کی بات کریں، ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کریں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بات کریں، حضرت عزیر علیہ السلام کی بات کریں، حضرت یوسف علیہ السلام کی بات کریں، حضرت ہود علیہ السلام کی بات کریں، حضرت یونس علیہ السلام کی بات کریں، یا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں، تمام نے مشکلات اور مصائب میں صرف اس اللہ تبارک و تعالی کو پکارا ہے۔ اب انبیاء کا مشکلات اور مصائب میں رب کو پکارنا یہ ہمارے لیے ایک درس ہے کہ انبیاء نے بھی رب کو پکارا، لہذا جب ہم پر بھی مشکلات اور مصائب آئے تو ہمارا یہ فرض ہے، اور ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم بھی رب تبارک و تعالیٰ کو پکاریں اور اسی سے اپنی مشکلات کی دریافت کریں، اسی سے جو ہے وہ اپنی مصائب جو ہیں اسی کے سامنے ہم رکھیں۔ حضرات، اور درود و سلام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو، جنہوں نے خالص، صاف، پکا، پختہ اور بنا شک والا جو دین ہے، بنا کسی ملاوٹ کیے ہم تک سیدھا جو ہے دین اس کو پہنچایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر بھی جو ہے وہ ہزاروں سلام اور ان پر بھی سلامتیاں ہوں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دولی جامن کا جو ہے وہ ساتھ نبھایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکلاتوں میں بھی ساتھ رہے، تنہائی میں بھی ساتھ رہے، اور ہر وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ بن کر رہے۔ جلیل اور عظیم صحابی کی اگر ہم بات کریں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ عمر جو اسلام کے لیے ایک ڈال ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک لفظ بھی سننا نہیں چاہتے تھے، وہ عمر جو کہ اسلام کا ایک بنیادی پلر ہے، وہ عمر جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ ساتھ نبھایا، وہ عمر جن کا قول زمین پر منہ سے نکلتا تھا اور رب تبارک و تعالی اس کو کنورٹ کر کے قرآن عظیم کی شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا کرتے تھے۔ دیکھا جائے تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ مسلمان جو ہیں وہ شراب میں مبتلا ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کے لیے دریافت کیا۔ دریافت کرنا ہی تھا کہ رب تبارک و تعالی کی طرف سے حکم آ گیا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے نزدیک نہیں جانا۔ درمیانی حکم آیا، درمیانی حکم آ گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا۔ جب پاس بلایا گیا، یہ ان کو آیت سنائی گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اگر یہ جو حکم آیا ہے اگر اس میں تھوڑی سی سختی ہو جائے تو اور اچھا ہو جائے۔ تب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم نازل ہوا کہ جو شراب ہے وہ قطعاً اب جائز نہیں ہے اور وہ مسلمانوں پر حرام کر دی گئی ہے۔ ایسے ہی جب پردے کا حکم ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی رائے رکھی اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم نازل ہو گیا، اور ان قوانین
یہ جو قوانین ہیں، پردے کا جو حکم آیا اور جو شراب کی ممانعت کا جو حکم آیا، یہ تب تک لاگو نہیں ہوا جب تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نہیں نکلا۔ لہذا کوئی بھی عمل، کوئی بھی حکم تب امت مسلمہ پر امپلیمنٹ ہو سکتا ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے گا۔ ادروائز اس سے ہٹ کر اگر ہم کوئی رائے پیش کریں، اگر کوئی ہم اچھا کام پیش کریں تو وہ کبھی ایکسپٹ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ خالص دین وہی ہے جس کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی۔ جس طریقے سے بھینس کا جو دودھ ہے وہ خالص پاک ہوتا ہے، صاف سفید ہوتا ہے، اگر اس میں ہم پانی کی ملاوٹ کر دیں وہ دودھ سفید نہیں رہے گا اور نہ ہی اس کی جو کوالٹی ہے وہ پیور رہے گی، اس کی جو اصلیت جو ہے اس سے ہٹ کر وہ ایک نئی شکل اختیار کر لے گا۔ ویسے ہی دین میں اگر ہم اپنی طرف سے کوئی چیز لگائیں گے، وہ چیز لگائیں گے جس پر مہر نہ اللہ کی ہے اور نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو وہ چیز بھی کبھی ایکسپٹ نہیں کی جا سکتی۔ اگر ہم نے اپنی طرف سے کچھ اس میں ایڈ کیا تو دین خالص نہیں رہے گا، بلکہ دین آج سے 1400 سال پہلے مکمل ہو چکا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج دین مکمل ہو چکا ہے، دین میں نہ کوئی اضافہ کر سکتا ہے اور نہ کوئی اس میں کمی کر سکتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ ہے کہ میرے جانے کے بعد اگر ایک شخص دو چیزوں کو پختگی کے ساتھ پکڑے رکھے گا تو انشاءاللہ وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اور جب صحابہ نے عرض کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول وہ دو چیزیں کون سی ہیں، تو تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک کتاب اللہ اور دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یعنی ایک قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان۔ جو شخص ان دو چیزوں پر اپنا عمل جو ہے وہ رکھے گا یا ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھے گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اسی کے مد مقابل ہم اگر دیکھیں دوسری ہم کتب کو اٹھائیں تو ہم بریف ڈسکشن کے لیے ہم دوسری کتب کو ہم پکڑ سکتے ہیں، لیکن اگر ہم بیس دیکھیں، اگر ہم پیور دین دیکھیں تو اس کے لیے صرف ہمیں واحد قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف آنا ہوگا۔ جو اسی قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے پکڑے رکھے گا وہی انسان اس دنیا میں کامیاب و کامران ہے۔ صحابہ نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا ساتھ نبھایا اور ان دو چیزوں کے اوپر انہوں نے فل اعتماد رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اگر ہم ایک قصہ لائیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار ایک یہودی اور ایک مسلمان کا فیصلہ آ گیا۔ جو وہاں پر ایک تنازع تھا وہ تنازع یہودی اور مسلمان کے بیچ اس چیز کا تھا کہ پانی کا جو وقت مقرر تھا وہ یہودی کی ٹرن تھی پانی لگانے کی کھیتوں میں، لیکن جو مسلمان ہے اس نے کہا نہیں ٹرن میری ہے۔ جیسے ہی اتنی بات ہوئی تو فیصلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں چلا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ انصاف پسند تھے، تو انہوں نے جو فیصلہ ہے وہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ جیسے ہی انہوں نے اپنا فیصلہ یہودی کے حق میں کیا تو بارگاہ رسالت سے جب مسلمان اور یہودی باہر نکلنے لگے تو مسلمان کہنے لگا کہ شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات غور سے نہیں سنی اور شاید انہوں نے غلط فیصلہ لے لیا، تو آؤ ہم چلتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راستے، ان کے گھر چلتے ہیں اور اپنا جو فیصلہ ہے اس کو دہرا لیتے ہیں۔ تب وہ یہودی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیارا ساتھی صحابی دونوں جو ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، کہا پورا مسئلہ سنایا کہ آج جو ٹرن ہے وہ میری ہے۔ تو
لہٰذا ہمارے بھی ایک تنازع ہے، آپ اس مسئلے کو حل کر دیں۔ تب وہ جو یہودی تھا وہ بولنے لگا کہ اے عمر، اس بات کو تو ذہن میں رکھنا کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ ہم دہرا رہے ہیں، لہٰذا تمہارے سے پہلے جو ایک فیصلہ ہے وہ تم سے بڑے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کے بولتے ہیں کہ آپ دونوں ادھر بیٹھیں، میں جاتا ہوں اندر اور آپ کے حق میں فیصلہ کرتا ہوں، اور ایک عظیم فیصلہ جو ہے میں لوں گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اندر گئے تو انہوں نے زور سے تلوار کو نکالا، تلوار کو نکال کر جب باہر لایا تو وہ جو مسلمان تھا اس کا گلا قلم کر دیا اور کہا کہ وہ کام، وہ حکم، وہ فیصلہ جو پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا ہے، پھر سے اگر میرے پاس آج کے بعد کوئی دہرانے کے لیے لائے گا تو اس کا فیصلہ میں نہیں بلکہ میری شمشیر کرے گی۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ ہے وہ اتھینٹک اور آخری فیصلہ ہے۔ اس کے علاوہ فیصلہ اگر ہم کسی کے پاس دہرائیں گے تو ہرگز قابل قبول نہیں۔ اس لیے نماز کا مسئلہ، روزے کا مسئلہ، چلنا، اٹھنا، بیٹھنا، ہر چیز ہماری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونی چاہیے، تبھی ہم کامیاب اور فلاح ہو سکتے ہیں۔ حضرات، مجھے جو وقت ملا تھا وہ پورا ہو چکا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔